اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عباس حسینی کی طرف سے سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ متع جائز ہے۔ محترم حسن اللہ یاری اور زرق نقوی صاحب سے گزارش، پہلے میں اپنے تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ میں پروفیسر عباس حسینی ایک کالج سے ریٹائرڈ پروفیسر ہوں اور شیعہ اثنا عشری مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ ان دونوں صاحبان نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دی تھی جو کہ میری نظر سے گزری۔ انہوں نے فرمایا کہ جی متع جائز ہے۔ انہوں نے کچھ دلائل دیے، چلیں جو بھی ان کے اپنی ایک سوچ ہے۔ میری ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ جی متع جائز ہے یا نہ، آپ اس کا عملی نمونہ پیش کریں۔ آپ ایسا کریں کہ اپنی بہن یا بیٹی کا متع کروا دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ لوگوں تک ایک چیز ثبوت کے طور پہ آ جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ یہ کاغذی کارروائی کرنا شروع کر دیں کہ جی ہاں جی فلاں متع ہے تو ادھر ہے تو ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے۔ تو ویسے میں ایک سیریز آگے متع کے حوالے سے شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ، اس میں ایسے لوگوں کی میں طبیعت اچھی طرح صاف کروں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ متع یہ کیسے۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بہن اور بیٹی کا متع کروا دیں تاکہ یہ پریکٹیکل عملی نمونہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ شیعہ حضرات بھی اپنی بہن اور بیٹی کا متع کرواتے ہیں۔ کیونکہ نارملی میں نے یہ دیکھا ہے کہ شیعہ حضرات جتنے بھی ہیں، ہر شیعہ اپنے لیے مرد متع جائز سمجھتا ہے اور اپنی عورتوں کے لیے حرام سمجھتا ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ بہن یا بیٹی دو ہم نے متع کرنا ہے تو پھر ان کے منہ کالے ہو جاتے ہیں اور ان کا اگلے کو قتل کرنے تک آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے یوں۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بہن یا بیٹی کا متع کروائیں، اور وہ جو آپ کا داماد ہوگا یا آپ کا بہنوئی ہوگا وہ اس کو کچھ حقوق حاصل ہیں۔ یہ جو میں ابھی آپ کو متع کی چند خصوصیات بتاتا ہوں، یہ جب ان کا کوئی ہمارا شیعہ مولوی بیٹھتا ہے تو وہ بڑے آرام سے یہ کہتا ہے کہ جی متع تو نکاح ہی ہے جی۔ اچھا جی نکاح ہی ہے، تو میں اس کی چند خصوصیات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ یہ مقررہ مدت کے لیے ہوتا ہے، ایک رات بھی ہو سکتی ہے، کہتے ہیں کم از کم 3 راتیں ہوں۔ نان و نفقہ مرد کے ذمہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا آپ طے کر لیں حق مہر، وہ آپ کو اس کو خرچی کہہ لیں، حق مہر کہہ لیں، جو بھی نام رکھ لیں۔ عورت کو وراثت کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ وقت مقرر کے بعد یہ نکاح جو انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ عورت عدت بیٹھے گی 3 مہینے یا 4 مہینے۔ ولی کی اجازت ضروری ہے۔ تو میری ان دونوں اسکالر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی بہن اور بیٹی کا متع کروائیں۔ ولی تو آپ خود ہوں گے تو آپ اجازت بھی دیں گے، تو چونکہ نان و نفقہ تو اس پہ ہونا ہی نہیں، تو پھر وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ تو پھر آپ اپنے گھر میں یہ کمرہ دے دیں، وہاں اپنی بہن یعنی کہ بہنوئی اور بہن دونوں کو ٹھہرا دیں۔ اور میری ساتھ گزارش ہے کہ آپ کم از کم 1 مہینے کا متع ضرور کروائیں تاکہ دونوں انجوائے تو کر سکیں نا۔ اور اگر بیٹی کا کروائیں تو پھر بھی 1 مہینے کا ضرور کروا دیں تاکہ آپ کا داماد اور آپ کی بیٹی انجوائے تو کر سکیں، یہ نہ ہو کہ وہ پھر مزہ نہیں نہ آتا پھر چند دنوں میں۔ اب جب 1 مہینہ ختم ہو جائے تو پھر آپ اس مرد کو گھر سے نکال دیں۔ اس کے بعد بیٹی یا بہن کو عدت کے لیے بٹھا دیں۔ یہی ہے آپ کی شریعت میں، یہ ساری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ حاملہ ہو جائیں تو پھر بہت ہی اچھا ہے، آپ گھر بیٹھے بیٹھے نانا یا ماموں بن جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ نے ایک آدمی کو زنا سے بچا لیا ہے، آپ نے کتنی بڑی نیکی کی ہے۔ اب اس کے بعد آپ جب آپ ماموں یا نانا بن جائیں گے تو پھر آپ اس بچے کو خود پال لینا، یا اس بندے سے ٹیلی فون نمبر لے لینا نا، تاکہ وہ پھر خرچہ دیتا رہے۔
وہ پھر آپ کو اپروچ ہو جائے گی اس کے ساتھ. وہ تو مجھے پتہ ہے شیعہ کتنے نیک ہیں، میں سب جانتا ہوں. اس کے بعد آپ اس بچی کے لیے اب آپ گھر تو نہیں بٹھا سکتے، پھر اس کے لیے دائمی نکاح کے لیے رشتہ تلاش کریں. تو جب وہ رشتے کوئی آئیں تو انہیں کہنا کہ جی اس بچی کا ہم نے پہلے متع کروایا تھا، تو کیونکہ آپ بھی شیعہ ہیں ہم بھی شیعہ ہیں تو شیعوں میں تو متع ہوتا ہے، تو یہ بچہ اس متع سے پیدا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے، آپ کو نہیں دے رہا، آپ ہماری بیٹی لے لیں. تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے آپ کی بیٹی کوئی اپنے گھر کی عزت بنا کے لے کے جاتا ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاشرے میں آپ کو کیا رسپانس ملتا ہے اور آپ کی کیا پذیرائی ہوتی ہے اور آپ کی بیٹی کا کیا حال ہوتا ہے. پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پھر وہ متع کے لیے رہ جائے گی، پھر اس کو کوئی اپنے گھر کی عزت بنا کے لے کے جانے والا کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ معاشرے میں انشاءاللہ پھر منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے. میری صرف آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ شیر بنیں اور یہ کام کر دیں، ایک مرتبہ متع اپنی بہن یا بیٹی کا کروا دیں، تاکہ یہ نا عملی نمونہ ثابت ہو جائے لوگوں میں. یہ سارے شیعہ مولوی سارے کہتے متع ہے جی ہے، کوئی عملاً کوئی قدم نہیں اٹھاتا. تو آپ دونوں بڑے اچھے اسکالر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن آپ عملاً اس کا عملی جامہ پہنائیں تاکہ پورے شیعت کو یہ پتہ چل جائے کہ کچھ لوگوں نے تو اپنی بہن اور بیٹی کا متع کروایا ہے نا. اور آپ اس کے لیے آخری ہے کہ شرم مگر تم کو نہیں آتی. خدا حافظ. عباس حسینی کی طرف سے خدا حافظ، والسلام.